اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امتیاز العالین ان انواع العالمین۔ یہ کتاب ہے جس کے مصنف ہیں سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامضی اللہ تعالی، جس کے فرسٹ ایڈیشن کو میں حرف بحرف پڑھ کر آڈیو بک کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ باب نمبر 1، بشر۔ کل انما انا بشر مثلکم۔ اے میرے رفیقان فکر، اس دور میں جہاں انسان مادی ترقی میں آسمان سے باتیں کر رہا ہے، وہاں روحانی تنزلی میں پاتال کو چھو رہا ہے۔ حالانکہ جس مذہب میں روحانیت کا تصور موجود نہ ہو، وہ مذہب سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مذہب کہلوانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ حدود و تعزیرات اور ضابطہ اخلاق ہی مذہب نہیں ہیں۔ جرائم کی سزا ان ممالک میں بھی موجود ہے جن کی بنیاد ہی دہریت و الحاد پر ہے۔ مثلا کمیونسٹ ممالک میں بھی قانوناً مختلف جرائم کی مختلف سزائیں موجود ہیں۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ حدود و تعزیرات کا نام مذہب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہے اخلاقیات۔ تو عام حالات میں یہی نظر آتا ہے کہ اخلاقیات ہی مذہب ہے، یعنی اچھے اور برے کو سمجھنا، خیر و شر کا تعین کرنا، نیک اور بد افعال میں خط امتیاز قائم کرنا، اور صالح زندگی کیا ہے اس کے فائدے اور ازلی سچائی کو متعین کرنا، یہ کام اخلاقیات کے ہیں۔ مگر یہی اخلاقیات اپنی کسی نہ کسی شکل میں جملہ اقوام عالم میں موجود ہے۔ آپ اخلاقیین کی فہرست پر نظر ڈالیں گے تو یہود و نصارہ کی طرح روس اور چائنا کے کمیونسٹ مفکر بھی نظر آئیں گے، جنہوں نے اخلاقیات کی گہرائیوں سے گوہر ہائے نایاب تلاش کر کے علم اخلاقیات کے دامن میں ڈالے ہیں۔ مگر ان فلاسفہ کو آج تک کسی نے کسی مذہب سے وابستہ نہیں بتایا، کیونکہ اخلاقیات ہی کا نام مذہب نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مذہب کے حدود اربع میں اخلاقیات بھی داخل ہیں، اور ہر مذہب اخلاقیات کا درس دیتا ہے تاکہ معاشرے میں اعتدال قائم رکھا جا سکے۔ حدود و تعزیرات کا بھی یہی فلسفہ ہے۔ جو مقام حدود و تعزیرات کا ہے یا اخلاقیات کا ہے، یہی مقام کسی بھی مذہب میں فقہ کا ہے۔ ان علوم کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے۔ ظاہر کی وابستگی اور معاشرے میں فرد کے رویے کو متعین کرنا انہی علوم سے وابستہ ہے۔ مگر روحانیت ایک علیحدہ چیز ہے۔ مادیات سے ماورا کائنات سے ارتباط پیدا کرنا روحانیت کا شعبہ ہے۔ جہاں جملہ مادی وسائل ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، نیچر یعنی فطرت جہاں پرواز نہیں کر سکتی، وہاں روحانیت کے شہ پر انسان کو طاقت پرواز عطا کرتے ہیں۔ باقی مذاہب کو اگر علیحدہ کر دیا جائے تو اسلام میں ہمیں آج کل روحانی بلندیوں کو چھونے کا درس تو ملتا ہے، مگر اس میں کوئی پروسیس، کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ انسان کس طرح روحانیت میں ترقی کر سکتا ہے۔ اسلام میں ماضی قریب تک مومنین اور اولیاء کرام سے کرامات کا ظہور ہوتا رہا ہے۔ خاندان تطہیر علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے کرامات کے تذکروں سے خود کرامات کے ہیں، اور ان لوگوں نے کرامات اور معجزات کی طاقت سے اسلام کا سکہ منوایا ہے۔ مگر آج صاحبان علم کا دامن متنازع مسائل پر بحثوں سے لبریز ہے، اور روحانی ترقی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ آج مقررین اور واعظین خود روحانیت کی لذت سے محروم ہیں، فلسفہ، منطق و بیان کے زور پر اپنی بڑائی ثابت کر رہے ہیں، اور روحانیت کی شراب طہور کی ایک بوند کی لذت سے بھی ناآشنا ہیں۔ جاپان نے دنیا کو مارشل آرٹ سے متعارف کروایا ہے، جس میں جوڈو، کراٹے، جکارڈ و کنگ فو وغیرہ ہیں۔ ان لوگوں نے اس فن کے طلباء کے لیے جو ایکسرسائزز بنائے ہوئے ہیں، ان میں یوگا کی ریاضتیں بھی شامل ہیں۔ مثلا 1 گھنٹہ ہر پہلوان حبس دم کی ورزش کرتا ہے، اور مہاتما بدھ کے مجسمے کے سامنے آسن جمائے یکسوئی کے ساتھ سانس روکنے کی ریاضت کرتا ہے۔ ان لوگوں نے ریاضات نفس کو کھیل میں داخل کر دیا ہے۔ ادھر عالم اسلام ہے تو ان کی عبادات میں ریاضات نفس مفقود ہیں۔ تو پھر یہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا جس مذہب میں ریاضات نفس اور روحانیت نہ ہو، وہ مذہب کہلوانے کا حقدار ہے؟ کیا ہمارے مروجہ اسلام میں جو بے جان نمازیں موجود ہیں، کیا ان کے سہارے انسان روحانیت کی کسی اعلیٰ منزل تک پہنچ سکتا ہے، یا پہنچا بھی ہے؟ کیا انسان 5 فقہیں یاد کرنے کے بعد بھی عالم بالا سے رشتہ جوڑ سکتا ہے؟ میرے خیال میں کوئی بھی شخص ان باتوں کا ہاں میں جواب نہیں دے گا، خاص طور پر اپنے حوالے سے نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے انہی چیزوں سے روحانیت کی فلاں اعلیٰ منزل پائی ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر بھی دے گا تو تجربات کے مراحل میں شرمسار ہوگا۔ جب انسان کا دامن روحانیت سے اس درجہ خالی ہے تو اسے روحانیت کے اعلیٰ منازل اور روحانیین کے مقامات کے تعین کرنے کا کیا حق ہے؟
جس آدمی نے امریکہ کا وائٹ ہاؤس اور برطانیہ کا بکنگھم پیلس نہیں دیکھا ہوا، وہ اگر ان کی تصاویر بنائے گا تو غلط ہی ہوگی، بلکہ 100% غلط ہوں گی۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ اس دور میں روحانیت اور روحانیین کی تصویر کشی کا ٹھیکہ انہیں مل گیا ہے جو ان چیزوں کی ایک جھلک سے بھی محروم ہیں۔ اس امت کے علماء کی ذرا سی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو امت مسلمہ کسی نہ کسی اختلاف میں کٹ مرتی ہے۔ کبھی قرآن کریم کے حادث و قدیم ہونے پہ بحث کر کے ہزاروں جانوں سے کھیلا جاتا ہے، تو کبھی نور و بشر کی بحث سے۔ جس وقت ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کیا تو اس وقت دشمن سے بے خبر علماء امت مسلمہ کو کوے کے حلال اور حرام ہونے پر لڑا رہے تھے۔ کوا حلال ہے یا حرام، اس بات پر مسلمان آپس میں کٹ مر رہے تھے۔ عباسی دور سے لے کر مغلیہ دور تک پورے مشرق میں علماء کو تحفظ ملتا رہا ہے، مگر انہوں نے صدیوں علم کے دریا بہانے کے نام پر چند منطقی بحثوں اور فساد فی الارض کے علاوہ کیا دیا ہے؟ جلال الدین اکبر کے بعد سے بہادر شاہ ظفر تک علماء کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ ان صدیوں کی تحقیق نے انسانیت کو، خاص طور پر اسلام کو، ہزاروں اختلافات کے علاوہ کیا دیا ہے؟ متضاد تفاسیر کلام پاک کی بے ادبی و بے حربی، تفاسیر یا کلام الہی کی ایک غیر منقوط تفسیر۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی تفسیر جدید دور کے تقاضوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہے ہی نہیں۔ جملہ تفاسیر کا یہ حال ہے کہ سائنس کے طوفانی حقائق کے سامنے خس و خاشاک کی طرح اڑ رہی ہیں۔ صدیوں کی ارک ریزی خشک ریت کے گھروندے سے زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ کلام مقدس کا ہر لفظ ایک اصطلاح ہے، اس کے ترجمے میں تعریف کی بجائے لغت کی بیساکھیوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ کیا یہ اپاہج ترجمے جدید سائنس کی چٹانوں سے لڑ سکتے ہیں؟ میں نے اگر کچھ لکھنا چاہا ہے تو اسے اسباتی انداز تحریر نہ سمجھا جائے، کیونکہ میں ذوات مقدس اور کلام مقدس کو اور ان کے مقامات کو متعین نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی کائنات کا کوئی انسان انہیں اور ان کے مقامات کو متعین کر سکتا ہے، بلکہ میں نے تو صرف اس لیے خامہ سرائی کی ہے کہ میرے حلقہ احباب کو معلوم ہو کہ پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حد بندیاں کرنے والوں کا اجتہاد ناقص ہے۔ میں کسی فرد کے خلاف نہیں لکھ رہا، صرف اپنے نظریات کا تحفظ کر رہا ہوں، کیونکہ ایک عام ذہن کے آدمی کو جب بڑی بڑی منطقی بحثوں میں الجھا دیا جاتا ہے تو وہ ضرور گمراہ ہو جاتا ہے، مگر جسے خالق محفوظ رکھے۔ اس دور کے علماء میں بحثیں ہو رہی ہیں کہ خاندان تطہیر علیہ الصلوۃ والسلام کی نوع کیا ہے۔ اس کے بعد فریقین کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ میں اپنے حلقہ احباب کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نوع پہ بحث کرنا ہے ہی فضول، کیونکہ جو لوگ انہیں بشر ثابت کرنے کی صحیح لا حاصل کرتے ہیں وہ کلام پاک کے حوالے سے کرتے ہیں، اور جوابات بھی کلام پاک سے پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ فریقین آیات سے بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اس لیے مجبوراً میں نے بھی کلام مقدس ہی سے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے یہ مناسب رہے گا کہ ہم ذرا ان الفاظ کو دیکھتے چلیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کے نظریات کی حمایت میں آیات کتنے ساتھ دیتے ہیں، اور جن الفاظ کو وہ دلائل میں لاتے ہیں وہ الفاظ ان کا کہاں تک ساتھ دیتے ہیں۔ میں پہلی آیت وہی پیش کرتا ہوں جس پر بشر ثابت کرنے والوں کے نظریے کی بنیاد و اساس ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم، کہ فرما دیجئے اے میرے محبوب میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ ہر موضوع کے لیے جو قرارداد پیش ہوتی ہے اس پہ بحث کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے ایک ایک لفظ پہ علیحدہ علیحدہ بحث کرے تاکہ مکمل عبارت کے مفہوم میں تشنگی باقی نہ رہے۔ پھر اس کے ہر متوقع پہلو پر بحث کرنا ضروری ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لغوی اور اصطلاحی معنی پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے، پھر معانی میں حفظ مراتب کو اولیت حاصل ہوتی ہے۔ انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر ہم اس آیت کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو اس کے پہلے حصے میں متنازع الفاظ دو ہیں، بشر اور مثل۔ پہلے لغت سے لفظ بشر کو دریافت کرتے ہیں۔ بشر بوزن نثر، اس کے معنی ہے کھال اتارنا، یعنی بشر کے معنی ہے جلد یا کھال۔ بشر انسان کو اس کی کھلی ہوئی جلد کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کی جلد پر بال نہیں ہیں، بادی البشرہ ہے۔ اگر ہم لغت کو درست مان کر بشر کو تلاش کریں گے تو ہر صاحب جلد جانور بشر ثابت ہوگا۔ پھر دنیا کا کوئی جانور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی کھال نہ ہو۔ اس طرح کتے اور خنزیر سے لے کر بھیڑ اور بکری تک بھی بشر ماننے پڑیں گے۔ اب اگر بشر کے معنی یہ ہوں کہ یہ کھلی جلد والا حیوان ہے تو سینکڑوں صحرائی جانور اور آبی جانور ہیں جن کی کھال پر بال نہیں ہیں۔ اس طرح سوسمار سے لے کر دریائی کتے تک سبھی بادی البشرہ ہونے کے ناطے سے بشر کی صف میں براجمان ہو جائیں گے۔
شاید اسی لیے ارسطو صاحب نے انسان کو حیوان ناطق بنانے کی منطق جھاڑی ہے۔ کل آنے والے علماء ڈارون کی طرح بندر کو باوا آدم بنا دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ کلام پاک میں کہیں بھی ابنائے آدم کو مطلقاً حیوان ناطق نہیں کہا گیا۔ پھر مسٹر ارسطو نے انسان کی یہ تعریف کی ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے۔ بنیادی طور پر یہی تعریف ہی غلط ہے، کیونکہ تعریف کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جامع اور مانع ہو، یعنی جس چیز کی تعریف ہو اس کی جماعت میں سے کوئی فرد خارج نہ ہونے پائے اور اس جماعت کا غیر اس جماعت میں شامل نہ ہو سکے۔ یہ تعریف کہ انسان حیوان ناطق ہے نہ ہی جامع ہے اور نہ ہی مانع ہے۔ مثلا اس کی روح سے صرف جو ناطق ہے وہ انسان رہے گا، جو صامت ہوگا وہ انسان ہوتے ہوئے انسانیت کی حدود سے باہر چلا جائے گا۔ اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ نمبر ایک آدمی مادرزاد گنگا ہے، نطق سے محروم ہے، یہ شخص کیا انسان نہیں ہے؟ نمبر 2، ایک شخص 20 برس تک بولتا رہا مگر 20 سال بعد دماغی چوٹ کی وجہ سے نطق سے محروم ہو گیا ہے، تو کیا یہ پہلے 20 سال انسان تھا پھر حیوان بن گیا ہے؟ نمبر 3، کوئی شخص بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر آخری عمر میں کسی حادثے میں اس کی زبان کٹ گئی ہے، تو کیا یہ آخری عمر میں آ کر حیوان بن گیا ہے؟ بعض حضرات نے نطق سے مراد عقل لیا ہے، تو پھر بھی یہی اعتراضات لاگو ہوتے ہیں، یعنی کیا مادرزاد فاطر العقل حیوان ہے؟ جو شخص دماغی چوٹ سے دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، کیا یہ انسان سے مسخ ہو کر حیوان بن گیا ہے؟ جو تعریف اتنی ناقص ہو کہ پوری جماعت کو اپنے اندر نہ سمیٹ سکے، کیا اسے جامع کہا جا سکتا ہے؟ اس تعریف سے تو جماعت انسان کے افراد کئی فیصد کے حساب سے خارج ہو رہے ہیں۔ یہ تو ہے اس کی جامعیت کی حیثیت۔ اب ذرا اس کی مانعیت کو بھی دیکھ لیں۔ تعریف ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، یعنی جو بھی صاحب نطق ہے وہ انسان ہے۔ اب دنیا کے کسی جانور کو لے لیں، وہ جانور بولتا ضرور ہے۔ چیونٹی سے لے کر ہاتھی اور شارک مچھلی تک سبھی جانور آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم چیونٹیوں کی گفتگو نہیں سن سکتے، مگر کلام الہی سے ثابت ہے کہ چیونٹی نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فضا میں اس کی گفتگو سنی، تو ثابت ہوا چیونٹی سے لے کر شارک تک سب بولتے ہیں اور ایک دوسرے کی باتیں سمجھتے ہیں۔ شارک اور وہیل مچھلی کے انڈر واٹر پیغامات کئی میل تک سنے جا سکتے ہیں۔ اب اگر ہر بولنے والے کو انسان سمجھا جائے تو پھر ہر پرندہ، درندہ، چرند اور جملہ آبی جانور انسان ثابت ہوتے چلے جائیں گے۔ ان شواہد کی روشنی میں انسان یقین سے کہہ سکتا ہے کہ ارسطو صاحب نے انسان کی تعریف وضع کرنے میں چوٹ کھائی ہے، اور اس کی اتباع میں بلائنڈلی یعنی اندھا دھند چلنے والوں نے بھی عقل سے کام نہیں لیا۔ جس طرح منطق میں ارسطو میاں نے چوٹیں کھائی ہیں، اسی طرح فارسان معنی و بیان نے بھی بشر کے معنی میں چوٹ کھائی ہے، کیونکہ منطقی ایجابیت کا فلسفہ جب حقیقت اشیاء عالم پر بحث کرتا ہے تو اس طرح واضح کرتا ہے کہ شے کا تصور حصی ماتیات کے مجموعے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی انسان کے حواس ظاہری و باطنی اپنے اپنے شعبے کا ادراک کرتے ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، ناک سونگھتا ہے، لامسا ایک لمس کا ادراک کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہی وہ حصی ماتیات ہیں کہ جن سے شے کا تصور وجود پذیر ہوتا ہے۔ مثلا جب ہم میز کو دیکھتے ہیں تو ایک خاص شکل، مخصوص رنگ اور صلابت سے سابقہ پڑتا ہے، یعنی چھونے پر صلابت و مزاحمت محسوس ہوتی ہے۔ تو ان حصی تجربوں سے حصی ماتیات ہی ملتے ہیں اور ہم انہی سے کسی چیز کا تعین واضح کرتے ہیں۔ اس طرح ایک انسان جب دوسرے انسان کا ادراک حاصل کرتا ہے تو جواباً حصی ماتیات میسر آتے ہیں، یعنی ایک مخصوص شکل، بناوٹ، مخصوص لمس، آواز، ساخت، حرکت، صورت وغیرہ وغیرہ کا ذخیرہ ملتا ہے، جس سے انسان کسی مخصوص فرد کا تعین کرتا ہے۔ اگر انسانی حواس میں سے کچھ معطل ہوں تو ادراک ناقص ہوتا ہے۔ مثلا اندھا آدمی رنگوں اور اشکال کے علمی حاصلات سے محروم ہوتا ہے، اس لیے مخصوص رنگ، شکل وغیرہ سے نہیں بلکہ بیدار حواس سے پہچانتا ہے، مثلا آواز سے، خوشبو سے یا لامسا سے، یعنی ٹٹول کر کسی چیز کے وجود کا تصور قائم کرتا ہے۔ اور ایک مکمل انسان انہی حصی ماتیات کے مجموعے کو وسعت دے کر انواع و اقسام کی حد بندیاں کرتا ہے، مگر ان حد بندیوں میں مادے کا ایک ہونا لازمی نہیں ہوتا۔ مثلا ایک پین یعنی قلم ہے، اسے انسان نے دیکھا، ایک مخصوص شکل، صورت، بناوٹ، طریقہ کار اور لکھنے کا عمل دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ قلم ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ وہ قلم سٹیل کا ہو، پلاسٹک کا ہو، سونے کا ہو، چاندی کا ہو۔ انسان لکڑی کے قلم سے لے کے سونے کے قلم تک کو قلم ہی کہتا ہے، کیونکہ بنیادی صفات اس میں موجود ہیں۔ مادہ چاہے جو بھی ہو، ہم مادے کے نام سے نہیں پکاریں گے۔ اسی طرح خالق نے بھی انسانی شکل میں موجود کچھ افراد کو بوجہ شکل
بشر کہا ہے، حالانکہ ان کا مادہ تخلیق انسان سے جدا ہے۔ مثلا نمبر 1 مٹی کا بشر، نمبر 2 الماء یعنی پانی کا بشر، نمبر 3 ملکوتی بشر۔ دوستوں میں قرآنی آیات اور احادیث و فرامین کے صرف متراجم پیش کروں گا تاکہ وقت کو بچایا جا سکے۔ اگر آپ عربی عبارات پڑھنا چاہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو کتاب کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ خالق کی نگاہ میں بشر کسی مادے کا نام نہیں، ایک مخصوص شکل و صورت کا نام ہے، جیسے چاندی کا بھی قلم ہے اور لکڑی کا بھی قلم ہے۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ لفظ بشر سے نوع اور مادہ تخلیق پہ بحث کرنا اور اس آیت میں لفظ بشر سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، اور لفظ بشر کے معنی نوعی لحاظ سے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ بشر کسی نوع کا نام نہیں، شکل و صورت کا نام ہے جس سے نوع فرض کر لیا گیا ہے۔ اور پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہم سب اللہ کے راز ہیں جو جامع بشری میں ہیں، یعنی ان کی نوع تو راز الہی ہے جسے کوئی نہیں سمجھ سکتا، ظاہری لبادہ بشری ہے۔ انسان کے حسی ماتیات تو یہی باتیں کریں گے کہ یہ بشر ہیں، لیکن حسی ماتیات کا مجموعہ ظاہر کا تعین کر سکتا ہے، مگر باطن کو سمجھنا، نوع کا تعین کرنا اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ جیسے روح کا ادراک کرنا محال ہے، ان کی حقیقت کا ادراک کرنا بھی محال ہے۔ گزشتہ 3000 سال میں 200 فلاسفر گزرے ہیں، اور کوئی بھی سائنسدان اور فلاسفر آج تک مادے کی ایسی تعریف وضع نہیں کر سکا کہ جس پر اتفاق اور اجماع ہو سکا ہو۔ مادے کی اقسام اور تعداد پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا کہ اشیاء بنیادی طور پر کس کس مادے سے بنی ہیں۔ جب عام مادے کے بارے میں معلومات اتنی کم ہیں تو خود سوچئے جن پاک ذوات علیہ الصلوۃ والسلام کا مادہ تخلیق ہو ہی راز الہی، تو وہ کسی خاکی پتلے پہ منکشف کیسے ہو سکتا ہے؟ مادی لحاظ سے جب کوئی مادہ انسانی شکل میں ظاہر ہوگا تو بشر ہی کہلائے گا، چاہے وہ نور ہے یا پانی ہے یا خاک ہے، وہ بشر ہی کہلائے گا۔ مگر ان کی شکل سے یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ سب بشر ہماری طرح خاکی بشر ہیں، یہ سراسر علمی دشمنی ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ مختلف ادوار میں انسانی شکل میں آتے رہے ہیں، دیگر ملکوت بھی جامع بشری میں ظہور پذیر ہوتے رہے ہیں، مگر کسی نے انہیں نہیں پہچانا بلکہ بشر ہی سمجھا۔ مثلا جناب جبرائیل علیہ السلام جناب مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آئے، انہوں نے بشر ہی سمجھا۔ اسی طرح لشکر فرعون میں ایک گھوڑے سوار کی شکل میں آئے، اور بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عوام کے سامنے دیہا قلبی کی شکل میں ظہور پذیر ہوتے رہے، سبھی لوگ بشر ہی سمجھتے رہے۔ ملکوت جناب ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے پاس انسانی لباس میں آتے رہے، سبھی نے انسان ہی سمجھا، جب تک کہ انہوں نے خود نہیں بتایا کوئی انہیں نہیں سمجھ سکا۔ جب ایک فرشتہ خود اپنی حقیقت نہ بتائے اس وقت تک کوئی نبی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ نوری ہے، تو جن کے پسینے کی بوندوں سے ملکوت تخلیق ہوئے ہوں انہیں ایک گندی نالی کا کیڑا کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جس کا مادہ تخلیق یعنی نطفہ بھی نجس ہو، خوراک یعنی حیض اور جسم بعد از موت بھی نجس ہو، وہ کیسے ادراک حقائق توحید کر سکتا ہے؟ ایک اور طرح سے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعتقادیہ شیخ صدوق صفحہ نمبر 228 پر تحریر ہے کہ امر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن کی مثل ناسخ و منسوخ و خاص و عام، محکم و متشابہ ہے۔ وہ پھر وضاحت کرتے ہیں کہ حقیقت ظاہرہ منسوخ ہوئی ہے کیونکہ نبی کے بعد ولی مسند نشین ہدایت ہے، اور حقیقت ظاہریہ کے لیے ناسخ ولی علیہ السلام کی مسند نشینی ہے۔ عام وہ حقیقت ہے جو کفار بھی دیکھ رہے تھے، جس کی بنیاد پر وہ بشر کہہ رہے تھے، اور خاص وہ ہے جو اویس کرنی اور سلیمان علیہما رحمہ دیکھ رہے تھے۔ محکم وہ ہے جو اللہ جل جلالہ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ متشابہ یہ ہے کہ ہماری طرح بشر بن کر آئے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ متشابہ کی اتباع وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل حق سے پھرے ہوئے ہیں، لہٰذا بشریت کو بنیاد بنا کر عقائد کو استوار کرنا دلوں کی کجی کی دلیل ہے۔ عام وہ ہے کہ جسے کفار دیکھ کر ایک نظریہ وضع کر رہے تھے، یعنی وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے اور گلیوں میں چلنے سے بشریت مطلقہ پر دلیل لا رہے تھے، لہٰذا ثابت ہوا انبیاء علیہ السلام اور پاک خاندان علیہ السلام کے کھانے پینے سے نو پہ استدلال کرنا یہ مسلمانوں کا نہیں کفار کا طریقہ استدلال ہے، اور کفار کا توہینی استدلال مسلمانوں کے لیے دلیل صداقت کیسے بن سکتا ہے؟ کفار نے جو باتیں بغرض توہین رسالت کہی ہوں انہیں دہرانا اور ان پر عقائد کی عمارت کو استوار کرنا کیا کسی مسلمان کو زیبا ہے؟ کفار بشریت کا تانا دیں، مسلمان اعتقاد بنا لیں،
تو کیا کافر اور مسلمان کے مابین کوئی فرق باقی رہ جاتا ہے؟ اب کلام الہی میں تدبر کریں تو معلوم ہوگا کہ بشر مثلنا پورے کلام الہی میں جہاں بھی آیا ہے ہر مرتبہ کفار و مشرکین کے قول کی صورت میں آیا ہے۔ بشر مثلکم تقریباً 7 مرتبہ آیا ہے، 4 مرتبہ کفار کا قول ہے اور 3 مرتبہ خالق کائنات نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے کہلوایا ہے، اور وہ بھی کفار کی طعنہ زنی کے بعد۔ یہ آیت 2 صورتوں میں آئی ہے، سورہ کہف میں 110 نمبر پر اور فضلتوں میں 6 پر، یعنی کل انما انا بشر مثلکم۔ اس آیت کے 2 مقامات پر نہیں بلکہ ہزاروں مقامات پر آنے کے باوجود بھی کوئی جاہل سے جاہل تر آدمی بھی اس آیت کے حوالے سے مثلیت تامہ کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر آیات ہزاروں مقامات پر بھی آ جاتی تو پھر بھی انبیاء علیہ السلام کو من حیث کل اپنی مثل ثابت نہ کر سکتا، حالانکہ پوری نوع بشر میں تو چوڑے چمار سے لے کر زہاد تک لوگ داخل ہیں، افریقہ کے وحشی قبائل سے لے کر یورپ کے متمدن معاشرے کے افراد تک نوع بشر محیط ہے، مگر ہم افریقہ کے وحشی وغیرہ کو چھوڑ کر صرف فرض کر لیں کہ اس آیت سے مراد قریش عرب ہیں کہ جنہیں کہا جا رہا ہے کہ میں تم جیسا ہوں، تو کیا کوئی عالم یا کوئی جاہل انسان ایسا بھی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے کافر قریش جیسا ہر پہلو سے سمجھتا ہو؟ کیونکہ وہ کافر ہیں، وہ بت پرست ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ مشرک، زانی، شرابی وغیرہ وغیرہ ہیں، تو کیا کوئی مسلمان اس آیت کی بنیاد پر کفار کے یہ صفات رذیلہ کسی نبی میں ثابت کر سکتا ہے؟ اگر کوئی مسلمان یہ ثابت کرنے کی صحیح لا حاصل کر بھی لے تو کیا مسلمان اسے مسلمان سمجھ سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہاں تو مثلیت تامہ کا تصور کرنا بھی کفر ہے۔ اگر مثلکم سے اشتراک فی صورت مان لیا جائے تو نو علیحدہ سمجھنے سے کسی آیت کی تکذیب لازمی ہوتی ہے، جبکہ صورت یہ ہے کہ ہزاروں چیزوں کے اختلاف ثابت کرنے کے باوجود مثلکم پر حرف نہیں آتا، تو ان چیزوں میں صرف ایک لفظ نو کے اختلاف سے مثلکم کی حیثیت کیوں مجروح ہونے لگتی ہے؟ جبکہ کتاب الشافی صفحہ نمبر 19 پر یہ حدیث موجود ہے اور واضح فرمایا گیا ہے کہ یہ 3 حقیقتیں ہیں۔ نمبر 1 بشر مثلکم متشابہ ہے، نمبر 2 یوحا الیہ حقیقت نبویہ ہے جو آئینے کی طرح ہے، محکم وہ ہے کہ جس میں فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اللہ جل جلالہ کو دیکھا۔ جب پورا عالم اسلام مثلیت تامہ من کل وجہ کا قائل نہیں ہے اور اس عقیدے کو کفر و الحاد سمجھتا ہے تو جداگانہ نو کے تسلیم کرنے میں کون سی قباحت ہے؟ حدود نو کے دعوے دار جتنے حربے آزمائیں سلسلہ وحی کی انفرادیت تو ضرور مانیں گے۔ جب اتنا مان لیا جائے گا تو مثلیت تامہ تو ثابت نہ ہو سکے گی۔ اس آیت پر جن فریقین نے بحث کی ہے انہوں نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ اس آیت میں کس جماعت کو خطاب فرمایا گیا ہے۔ کل انما انا بشرم مثلکم میں کن لوگوں سے خطاب ہے؟ کیا پوری نوع انسان مخاطب ہے یا عرب کے کفار سے خطاب ہے یا صرف مسلمانوں سے خطاب ہے؟ آیت میں مثلیت تامہ تب مانی جائے گی جب مخاطب جماعت کے سبھی افراد ایک ہی معیار و مرتبہ و شکل و صفات کے ہوں۔ ہاں، ایک صورت میں مثلیت تامہ ثابت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو خطاب ہے اس کے بارے میں یہ مان لیا جائے کہ یہ خاندان تطہیر علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں، کیونکہ ان کی حقیقت واحد ہے، ذات واحد ہے، من حیث الکل یہ نور واحد ہے۔ اگر اس صورت کو ماننے میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر خالق کائنات کے اسلوب بیان کو دیکھیں، کیونکہ اسی چیز کو سمجھنے سے معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ مثلا اکثر مقامات پر خالق کائنات نے نوع متغیرہ کو بوجہ معاشرت ایک ہی حکم دیا ہے، یعنی قربت معاشرت کی وجہ سے خالق سے لے کر عام آدمی تک سبھی اس انداز میں کلام کرتے ہیں اور اس میں کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوتا۔ مثلا میدان جنگ میں چند سوار لڑنے آتے ہیں، ان کا سردار مخاطب ہو کے لشکر کی کثرت کو دیکھ کر حکم دیتا ہے کہ چلو تم بھاگ جاؤ، وہ فوراً گھوڑے دوڑا کر فرار ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی سردار یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ میں نے تو تمہیں بھاگنے کا حکم دیا تھا، گھوڑوں کے بھگانے کا نہیں۔ ایک لفظ تم میں گھوڑے بھی شامل ہیں یا کہ گھوڑے تمہاری نو ہیں، کیونکہ حکم تو تھا انسانوں کو کہ تم بھاگ جاؤ، یہ گھوڑے کیوں بھاگے ہیں؟ یہ قربت معاشرت کی وجہ سے داخل حکم سمجھے جائیں گے اور کوئی نوعی مسئلہ کھڑا بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کلام الہی میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ملکوت کو آدم کا سجدہ کرو، سب نے کر لیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ذرا غور کریں کہ ابلیس سجدہ نہ کرنے سے کیسے کافر ہو گیا ہے؟ کیا ابلیس فرشتہ ہے؟ خالق نے جب جلال آمیز لہجے میں فرمایا کہ چلے جاؤ
تو کہہ دیتا کہ خالق تو نے تو ملکوت کو حکم دیا تھا، میں تو جن ہوں۔ مگر ابلیس جیسا عالم بھی یہ سمجھتا تھا کہ کمال معاشرت کی وجہ سے وہ بھی داخل حکم ہے، تو ثابت ہوا بوجہ کمال معاشرت داخل حکم ہونا اور بات ہے، نو کا ایک ہونا اور بات ہے۔ اسی طرح ابنائے آدم اور ہیں، نو خاندان تطہیر علیہ الصلوۃ والسلام اور ہے۔ ان ذوات کا ہدایت خلق کے لیے انسانی لباس میں آنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ جس کی سزا انہیں یہ دی جائے کہ انہیں اپنی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ کچھ مہربانوں نے یہ فلسفہ جھاڑا ہے کہ اگر ان کی نو ہماری نو سے جدا ہے تو پھر یہ ہماری ہدایت کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ کلام پاک میں آیا ہے کہ یہ تو عالمین کی ہدایت و رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ایک نو کی ہدایت دوسری نو نہیں کر سکتی تو پھر جنات، حیوانات وغیرہ بھی یہی اعتراض کر سکتے ہیں کہ جنات کی ہدایت کے لیے جن کو اور حیوانات کی ہدایت کے لیے حیوان کو ہادی ہونا چاہیے، تو پھر کیا فلسفہ ہدایت باقی رہے گا؟ یہ بھی سوچنا ہوگا کہ خالق کائنات نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ اصل ہدایت کرنا تو اللہ کا کام ہے، ہادی مطلق تو خود اللہ جل جلالہ ہے۔ تو کیا ہم یہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ ہادی مطلق کی نو ہم سے جدا کیوں ہے؟ اللہ کو بھی انسان ہونا چاہیے۔ وہ ایک غیر نو کا اللہ نو بشر کی ہدایت کیسے کر سکتا ہے، یا نو بشر کا اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اللہ کو بھی نو بشر میں شامل کر سکتے ہیں، یا پھر ماننا پڑے گا کہ اختلاف نو معنی ہدایت نہیں ہے؟ جیسے کوئی جن کسی نبی، امام یا اللہ کو نو جنات کا فرد ثابت نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی انسان بھی پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کو نو انسان سے ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ کل انما انا بشر مثلکم میں خود نہیں فرما رہے، کہلوایا جا رہا ہے۔ کل یعنی فرما دیں، یہاں بشر بننے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر نو بشر سے تھے تو خود ہی فرما دیتے، اللہ کو کہلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ کافر بھی تو بشر ہی کہہ رہے تھے، کیا اللہ کفار کی تائید کرنا چاہتا ہے؟ وہ ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ حالانکہ ہونا اور بننا دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ ہونا ذات سے تعلق رکھتا ہے اور بننا وہ پڑتا ہے جو نہیں ہوتا۔ مثلا ایک انسان ہوتا ہے اور دانا ہوتا ہے مگر پاگل بن جاتا ہے۔ پاگل بننا علیحدہ بات ہے، پاگل ہونا علیحدہ بات ہے۔ وہب بن عبداللہ بہلول دیوانہ بن گیا مگر تھا نہیں۔ دیوانے کا کردار مالک نے سونپا تو خوب نبھایا، اب کوئی اس کو دیوانہ ثابت کر نہیں سکتا کیونکہ بنا ہوا تھا۔ اس کے حرکات سے اہل بغداد اس کی دیوانگی پر دلیل لاتے تھے، جیسے کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر سے بشریت پہ دلائل پیش کر رہے تھے۔ نہ وہاں حقیقت تھی نہ یہاں حقیقت ہے، نہ بہلول دیوانہ تھا اور نہ خاندان تطہیر علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، مگر یہاں ہمارے مہربان صرف باس اللہ بشروں رسولہ کی رٹ لگا رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی مبعوث بر رسالت ہوتا ہے، کیونکہ متعدد آیات میں باس آیا ہے جس کے معنی ہے بھیجنا، ارسال کرنا، اٹھانا وغیرہ کے۔ باس صیغہ ماضی ہے جس کا فاعل اللہ جل جلالہ ہے، مفعول نبی ہے، اور بشر بصورت تمیز وارد ہوا ہے، تو معنی ہوں گے اللہ نے ایک نبی کو رسول بنا کر بھیجا جو بشر کی شکل میں آیا۔ نبی پہلے تھا، بشر بعد میں بنا، اور نبوت بشریت سے متقدم ہے اور بشریت نبوت سے بہت بعد کی چیز ہے۔ ثبوت کے لیے فرمان موجود ہے کہ ہم تب بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے مابین تھا، یعنی بشریت کا نقطہ آغاز جب اپنے ترکیبی مراحل میں کشمکش وجود عدم میں تھا، تب بھی ان کی نبوت نقطہ کمال پر تھی۔ جب یہ ابو البشر کی تخلیق سے بھی پہلے نبی تھے تو اس کی اولاد کی ہدایت کے لیے ان کا آ جانا انہیں بشر کیسے بنا سکتا ہے؟ آدم خلق نہیں ہوا، بشریت کا آغاز نہیں ہوا، مگر یہ نبی تھے۔ اب اس بعد والی مخلوق کی ہدایت کے لیے آدم سے تقریباً 6000 سال بعد اس کی اولاد کی ہدایت کے لیے کیا آئے کہ ظالموں نے پکڑ کر نوع بشر میں داخل کر لیا؟ کیا ہدایت کے لیے آنا جرم تھا کہ جس کی سزا کبھی معاف نہیں ہو رہی؟ ظاہراً دنیا میں رہے تو ایک لمحہ سکھ کا سانس کسی نے نہ لینے دیا، غیب ہو گئے تو تلواروں کی زد سے بعید سمجھ کر قلم کے حملے شروع کر دیے۔ نسل کشی کے بعد کردار کشی ہوئی، اب ذات کشی ہو رہی ہے۔ ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی کمزوری کے پیش نظر پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیص کر رہا ہے تو خالق کائنات اس کی کمزوری دور فرمائے، اور اگر کوئی شخص بوجہ بغض و عناد، توہین و تنقیص کا مرتکب ہو رہا ہے تو خالق اسے امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی تیغ انتقام کا جلد از جلد نوالا بنائے، آمین۔ ہاں تو بات چل رہی تھی بشریت و نبوت کی۔ ایک منطقی اصطلاح ہے حدود اضافی، وہ ایک ایسی حد کو کہا جاتا ہے جس سے کسی اور حد کی طرف لازم اشارہ ہو جائے۔
مثلا لفظ ہے باپ، تو جب بھی لفظ باپ آئے گا لازماً اولاد کے وجود کا پتہ چلے گا، یا لفظ ہے بیوی، جب بھی لفظ بیوی سامنے آئے گا فوراً شوہر کی طرف ذہن جائے گا۔ اسی طرح لفظ نبی بھی ہے کہ جب بھی لفظ نبی سامنے آئے گا اس سے فوراً اس کی امت کا وجود ثابت ہو جائے گا، جیسے لفظ بیوی سے شوہر کا وجود ثابت ہو جاتا ہے، اسی طرح لفظ نبی سے امت کا وجود دریافت ہو جاتا ہے، کیونکہ لفظ نبی نبا سے مشتق ہے، اور لفظ نبا ہمیشہ غیر معلوم اور غیب کی خبر کے لیے مستعمل ہے۔ نبا کے معنی ہے خبر، اور خبر تب خبر ہے کہ مخبر کو معلوم ہو، اور جسے خبر دی جا رہی ہو اسے معلوم نہ ہو۔ اگر اسے پہلے سے ہی معلوم ہو تو یہ خبر نہ ہوگی، اور جب وجود آدم عدم سے وجود میں نہیں آیا تھا تو یہ اس وقت نبی تھے، یعنی اس وقت کہ جب بشریت وجود سے ہمکنار ہونے کے لیے مچل رہی تھی اس وقت یہ غیب کی خبر دینے والے تھے، اور اس وقت بھی ان کی ایک امت موجود تھی، یہ خبر دے رہے تھے، کچھ حضرات لے رہے تھے، تو ثابت ہوا کہ جب بشریت کو وجود نہیں ملا تھا تو اس سے قبل ان کی امت بھی موجود تھی۔ اب اس کے بعد کوئی احمق سے احمق آدمی انہیں تو کجا ان کی امت کو بھی بشریت میں داخل نہیں کر سکتا، یعنی وہ امت جو قبل از ابو البشر موجود تھی وہ نوع بشر میں کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ جب امت بوجہ تقدیم داخل نوع بشر نہیں ہو سکتی تو نبی کیسے داخل نوع بشر ہو سکتا ہے؟ تو بشر بن کر آئے ہیں اور ان کی بشریت متشابہ ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ متشابہ کی اتباع وہی کرتے ہیں جن کا قلب فاسد ہے، اور متشابہ کی اتباع کا مقصد صرف فتنہ و فساد ہوتا ہے، لہٰذا بشریت کا عقیدہ فساد پر مبنی ثابت ہوتا ہے۔ ہم ایک ایک لفظ پر تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت اور اوراق کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے، ہم آئندہ اوراق میں اس پر پھر بحث کریں گے۔ ہم اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں ان کی حقیقت اس وقت کھل کر سامنے آئے گی جب ان کے آخری لخت جگر تشریف لائیں گے اور اپنے جاہ و جلال کا مظاہرہ فرمائیں گے، اور سارے رازوں سے پردہ اٹھے گا۔ ہماری ہمہ وقت یہی دعا ہے کہ وہ جلدی تشریف لائیں تاکہ ساری دنیا کی فکری، نظری، اقتصادی، معاشی، معاشرتی اختلافات کا خاتمہ ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد بقائمہم اجل اللہ فرجا۔ الہی